بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ قوم سمود بت پرست تھی۔ وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبود ان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھیں، اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق حق کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح کو ناصر، پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائے، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے وہ صبح و شام محفوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقین دلائیں اور مسکت براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق ذات احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ سمود نام ہے ایک شخص کا جو چوتھی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس شخص کی اولاد بعد ہلاک ہونے عاد کی قوم کے عرب کے ملکوں میں پھیل گئی تھی اور ان ملکوں کی مالک ہو گئی تھی، اور ان کا ملک اصلی یعنی وطن شام اور حجاز کے درمیان میں تھا، اور ان کے شہروں میں سے جو شہر شام کے قریب تھا نام اس کا حجر تھا، اور جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا نام اس کا وادی القرا تھا، اور ان دونوں کے درمیان میں 1700 بستیاں یعنی گاؤں اور قصبے اور شہر ان کے تصرف میں تھے، اور بستی میں سنگین عمارتیں بنائی تھی اور کھیتی کرتے تھے اور کنویں اور تالاب کھودتے تھے، لیکن اس زمین میں پانی کم تھا اور پتھر کے سبب سے کنواں اور تالاب دشواری سے کھودا جاتا تھا، اور اکثر مال ان کا عمارت کے بنانے میں اور باغوں کے لگانے میں اور پتھر تراش کے مکان بنانے میں اور کنویں اور تالاب پہاڑوں کے اندر کھودوانے میں خرچ ہوتا تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے سنگ تراش کاریگر پہاڑوں پر عمارتیں منتفق تراشتے تھے۔ آخر کو ہوتے ہوتے پتھروں کی صورتیں عجیب و غریب تراشنے لگے اور ان کو پوجنا شروع کیا، اور یہ رسم ان میں رائج ہوئی، یہاں تک کہ بالکل بت پرستی ان میں پھیل گئی اور حق تعالیٰ سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گئے۔ تب حق تعالیٰ نے حضرت صالح بن عبید علیہ السلام کو کہ صورت اور شکل میں سب سے بہتر تھے اور حسب و نسب میں بھی سب سے اعلیٰ اور خوبتر اور لڑک پن سے نیک بختی اور صلاحیت کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھیں، مرتبہ رسالت کا عنایت فرما کے وحی نازل فرمائی، اور حکم الہی ان کو ہوا کہ اپنی قوم کو سمجھا کے بتوں کی عبادت سے باز رکھو اور منع کرو، اور عبادت رب ارباب کی طرح ان کو روب دلاؤ، اور عنایت کی ہوئی ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور ان نعمتوں کو غیر خدا کی طرح منسوخ نہ کرو، اور سرکشی اور تکبر کو چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حکم الہی کی تبلیغ، احکام اور دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنا شروع کی، اور قوم نے انکار پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری خواہش کے معجزے تم کو دکھاؤں، اور پھر تم نے میرا کہا نہ مانا اور ایمان نہ لائے، تم سب عذاب الہی میں گرفتار ہوگے۔ ان لوگوں نے اس بات کا یقین نہ کیا اور کہا ہم سب فلانی تاریخ ہر سال شہر کے باہر جاتے ہیں اور پوشاک اور زیور سے بتوں کو آراستہ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور حاجتیں تمام سال کی ان بتوں سے اس دن مانگتے ہیں اور وہ ہم کو دیتے ہیں، تو پھر اسی دن ہمارے ساتھ چل اور اپنے خدا سے اپنا مطلب طلب کر، دیکھتے ہیں تیرا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح نے اس بات کو قبول کیا اور اس دن جس کا وعدہ ہوا تھا سب کے ساتھ باہر نکلے، اور تھوڑے سے لوگ جو ایمان آپ پر لائے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے، اور جب عید گاہ کو پہنچے دیکھا تو بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا، اور نہایت عرب سے سب قوم ان کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی حاجتیں مانگ رہی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بتوں سے کوئی چیز انوکھی مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا۔ پھر ان بتوں نے ایک چیز انوکھی مانگنا شروع کی اور نالا اور فریاد اور عاجزی اور چاپلوسی حد سے زیادہ کی، لیکن سوائے محنت بے فائدہ کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، آخر عاجز ہو کر بیٹھے رہے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو تم کہو میں بھی اپنے ہی اس مالک الملک اور قادر سے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگوں اور اس قدرت کو بھی دیکھوں کہ کیسا اپنا بندہ خاص کی فریاد کو سنتا ہے اور جو مانگو سو دیتا ہے۔ جند بن عمرو نے ان کے سرداروں میں بڑا سردار تھا، دوسروں سے کہا کہ ان میں ایسی چیز طلب کرنی چاہیے کہ عقل سے نزدیک محال ہوتا ہے اور اس سے لائی نہ جائے، اور ہمارے بتوں کی بھی عزت و آبرو باقی رہ جائے، ورنہ ہم خفیف اور ذلیل ہو جائیں گے۔
سب نے کہا کہ تو ہمارا سردار ہے اور عقل اور دانائی میں سب سے زیادہ ہوشیار ہے، تو کوئی ایسی چیز تجویز کر کے کہ یہ عاجز ہو جائیں اور نہ لا سکیں۔ تب چنجو نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس پہاڑ کے پشتے سے کہ عیدگاہ کے سامنے ہے اور اس پشتے کو ان کے عرف میں کعبہ کہتے ہیں، ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو اور سارا بدن اس کا سفید اور بال اس کے بڑے ہو اور نرم اور اس کے 10 مہینے کا حمل بھی ہو اور ڈیل اس کا بہت بڑا ہو کہ ہم سب کو ایک ٹیلے کے برابر معلوم ہو، اور اس پتھر سے نکلنے کے بعد ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اس کی مانند ہو شکل اور رنگ ڈیل میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اسی طرح کی اونٹنی اللہ کے حکم سے اس پتھر سے نکالوں تو تم ایمان لاؤ گے اور حق تعالیٰ کے دین اور حکم کی فرمانبرداری کرو گے۔ سب نے اقرار کیا کہ اگر یہ عمل ظہور میں آئے گا تو ہم سب ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات پر عہد و پیما کیا اور قول اور اقرار اور مضبوط کر لیا۔ پھر ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے اپنے ساتھ لے کر پتھر کے نزدیک تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور درگاہ میں جناب الہی کے دعا میں مشغول ہوئے اور ان مسلمانوں کو کہا کہ تم سب میرے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہو۔ اور اس قوم سمود کے سردار بما فوج اور لشکر گرد ان کے گھیرے کے کھڑے ہوئے اور تماشا دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے۔ یکا یک اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پہاڑ کے پشتے سے آواز جانور کے چلانے کی آنے لگی، جس طرح جانور جلنے کے وقت آواز آتی ہے، یہاں تک کہ وہ پشتہ پھٹا اور ایک اونٹنی جیسی اس نے ترک کی تھی ویسی ہی نکلی اور جنگل میں چرنے لگی۔ اور بات ایک ساتھ کہ اس کی بھی درزہ شروع ہوا اور اس نے بھی ایک بچہ جنا اپنے برابر قد و قامت میں اور خوبصورت شکل میں۔ اس ماجرے کو دیکھ کر لوگ ایک آواز ہو کر پکار اٹھے اور سب اس بات کے قائل ہوئے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے، اور اسی پر ایمان لانے اور اپنے جند بن عمرو بما 6000 آدمیوں کے ایمان لایا اور اسلام سے مشرف ہوا اور حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گر پڑا اور پچھلی تفسیروں کے نادم اور شرمندہ ہوا اور اس کی بخشش طلب کی۔ اور دوسرے سردار اپنے نفس کی شامت سے اسی انکار پر قائم رہے اور اپنے فرمانبرداروں کو بھی سمجھایا اور بھڑکانا شروع کیا کہ ایسے جادو پر فریفتہ مت ہو اور اپنے دین اور مذہب کو مت چھوڑو، اسی پر مضبوط رہو کہ یہ وقت آزمائش اور امتحان ہے۔ ان بدبختوں نے اپنے رئیسوں کے بھڑکانے سے کفر کے کلمے کہنا شروع کیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر کھل گئے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خلاف عہد کیا ہے اور مجھ پر ایمان نہ لائے۔ اب تمہارے بچاؤ کی عذاب الہی سے یہ صورت ہے کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو، کسی طرح اس کو رنج مت دو اور بری طرح سے مت چھیڑو، یہ تمہارے امن اور بچاؤ کا سبب ہے۔ اور جب تک یہ اونٹنی اور اس کا بچہ تم میں رہے گا عذاب الہی تم کو نہ آئے گا، اور کس قدر تم نے اس کی برائی پہنچائی تو عذاب الہی میں گرفتار ہوگے۔ اب اس جگہ پر جاننا چاہیے کہ اس معجزے کے خاص ہونے پر اس قوم کے واسطے بھید یہ تھا کہ ان کو پتھر تراشنے اور تصویر بنانے میں بڑا دخل تھا اور اس کام میں بڑی بڑی باریکیاں اور کاریگریاں کرتے تھے۔ تو اس معجزے کے خاص کرنے میں اس گروہ کے واسطے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر چند کہ تم لوگ پتھر کی تصویریں عجیب و غریب بناتے ہو مگر جان اس میں نہیں ڈال سکتے، اور ہم پتھر سے ایک جاندار جانور کہ اس ملک کے جانداروں سے بڑا ہو نکال سکتے ہیں۔ اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہوا کہ حق تعالیٰ کی ہدایت پتھر کے دلوں کو نرم کر سکتی ہے اور اس سے روح کے وصف ظاہر کر سکتی ہے۔ اب آئیے ہم باقی رہے قصے کے بیان پر کہ اونٹنی قد اور قامت اور ڈیل اور ڈول میں بھی بہت بڑی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے جلیل القدر صحابیوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں قوم سمود کے شہر میں جس کا حجر نام ہے گیا تھا۔ اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ کی مشہور ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے میں نے ناپی تو 60 گز دور اس کا ہوا۔ اور اس اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ سب جانور اہلی اور جنگلی اس کو دیکھنے سے خوف کھا کر بھاگتے تھے، اور اس جنگل میں وہ چرتی تھی کوئی دوسرا جانور قدم نہیں رکھ سکتا تھا، اور جس کنویں اور تالاب اور ندی پر وہ پانی پینے کو جاتی تھی تو سب پانی اس کا پی لیتی تھی، اور اس چراگاہ میں وہ چرتی تھی اس میں گھاس کا نام بھی نہیں رہتا تھا۔ اور شام
کے وقت جو شہر میں آتی تھی سب شہر والے اپنے اپنے برتن لا کے اس کے دودھ سے بھر لیتے تھے اور تمام شہر والوں کو اس کا دودھ کفالت کرتا تھا۔ جب ایک مدت اسی طور سے گزری تو مواشی اور جانوروں والوں نے اس کے پھرنے اور سیر کرنے سے عاجز ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے مسلط کے طور پر اسے ٹھہرایا ہے کہ ایک دن تم سب اپنے جانور چرایا کرو، اس دن ہم اونٹنی کو بند رکھیں گے اور دوسرے روز ہم اس اونٹنی کو چھوڑ دیں گے، اس دن تم اپنے جانوروں کو بند رکھو۔ اس قوم اور اقرار پر ایک مدت تک گزارا کرتے رہے، لیکن شہر والوں پر جو جانوروں کی پرورش کا ذوق اور شوق رکھتے تھے یہ قیمت بھی گرا گزری اور اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ کسی ڈھیلے اور تدبیر سے اس اونٹنی کو یہاں سے دور کیا جائے تاکہ ہمارے جانور اچھی طرح فراغت سے پانی اور کھایا کریں، لیکن عہد ٹوٹنے اور قول و اقرار کے خلاف ہونے کے خوف کھاتے تھے۔ اس درمیان میں ایک نوجوان اسی قوم سے نہایت شعرا پشت اور دنگئی تھا اور اس کا نام کندار بن سالف تھا۔ گردن چار شانہ، ماں باپ کو اذیت دینے والا، زبان دراز، حد جھڑ پیدا ہوا اور وہ ایک عورت فحاشہ پر عاشق ہوا اور اس عورت کا نام عقیرہ تھا۔ خوبصورتی اور خوش اسلوبی اور لطیفہ گوئی اور نزاکت طابع میں وہاں مشہور تھی اور اس فحاشہ کے گھر میں 8 شخصوں سے جو اس کے ہم مشرب اور ہم وضع تھے اور ان میں سے ہر ایک کا نام مصدع بن داہر تھا اور اس کی چچا کا بیٹا تھا اور اس سے حظ افسانی حاصل کر کے رسیائی دونوں جہاں کی کمایا کرتا تھا اور اس کے یار اور ہم نشین شراب خوری کر کے اس کے گھر کی لولیاں بانڈیوں سے منہ کالا کیا کرتے تھے۔ ایک روز اس جوان نے یعنی کندار نے اس فحاشہ سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپی رہے گی، کھل کے مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی ہیں اور عمر بھر ہنسی خوشی سے گزارا کرے۔ اس کہتا نے کہا کہ اگر اس بات کا تجھ کو خیال ہے کہ تو ایک فرمائش میری ہے، اگر اس کو تو بجا لائے تو میں بما مال و اسباب اور لونڈیوں کے تیری فرمانبردار ہو کر رہوں گی، اور وہ کام یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس سے مجھ کو اور تمہارے شہر کو ایک رنج و ملال میں ڈال رکھا ہے، تمام جانوروں بے زبانوں کو بھوک اور پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، کسی طرح مار ڈال اور اس کو کونچی کاٹ کر ہم بلا سے نجات پائیں۔ اور اس کہبہ کی جو جانور بہت تھے اس سبب کے اور لوگوں کے زیادہ اس کو اس اونٹنی سے دشمنی تھی۔ غریزہ کندار بکار نے اس ادنیٰ اور خسیس کام کے واسطے ایسا بڑا گناہ کرنے کا اقرار کیا اس اونٹنی کو مارنے کی تدبیر میں پڑا اور اپنے یاروں آشناؤں کو بھی اس کام میں اپنا رفیق کیا اور ایک روز ایک گلی میں جو اس اونٹنی کے آنے جانے کی راہ تھی اس کی راہ روک کے گھاٹ میں بیٹھا اور اپنے یاروں کو بھی اس کے کوچے میں گھاٹ کی جگہوں پر بٹھایا۔ تو جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ سے پھری اور اس کو کوچے میں پہنچی تو پہلے مصدع نے تیر اس کی پیشانی پر مارا اور دوسرے 7 شخص تلواریں کھینچ کر غل مچاتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے، لیکن وہ اونٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتی تھی اور جس طرح حملہ کرتی تھی سب کو بھگا دیتی تھی۔ آخر کو کندار بکار نے اس کے پیچھے پہنچ کر ایک تلوار اس کے پونچھوں پر ماری، پونچھوں کے کٹتے ہی وہ اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ زمین پر گرتے ہی جب اس کے یار گروہ اس کے پہنچے تو تلواروں سے اس کو پرزے کر ڈالا۔ اس بات کو سن کر شہر والے سب خوش ہوئے اور اس کو گوشت کو تقسیم کر کے شہر والے اپنے گھر کو لے گئے۔ اس کا بچہ جو پیچھے سے آیا اور اپنی ماں کا حال دیکھا تو وہاں سے بھاگ کر اسی پہاڑ کی پشت پر جا کر کھڑا ہوا۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں سے فرمایا کہ تم نے اچھی بات نہ کی بلکہ خدا کے عذاب کو تصدیق کر کے اپنے واسطے منگوایا ہے۔ اب بچاؤ کی صورت ہے نہیں، میرے ساتھ آؤ اور اس کے بچے کو اپنے شہر میں لاؤ تاکہ اس کے سبب سے حق تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ کندار بکار اور دوسرے کافروں نے اس بات کو نہ سنا اور اس بات کی کچھ حقیقت نہ جانی۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے سب مسلمانوں کو ایک ساتھ اس بچے کے لانے کی جنگل کی طرف گئے۔ جو ہی بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا 3 مرتبہ آواز کی اور پشتہ پہاڑ کو پھٹا اور وہ بچہ اس کے اندر گھس گیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام اس حال کو دیکھ کر افسوس کرتے ہوئے پھر آئے اور شہر والوں سے کہا کہ تم نے اپنی خرابی اپنے ہاتھ سے کی ہے۔ اس بچے کے 3 مرتبہ آواز کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو 3 دن مہلت ہے عذاب الہی سے۔ پہلے دن منہ تمہارے زرد ہو جائیں گے اور دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ، اور یہ ماجرا تھوڑے دن رہے خود کو ہوا تھا۔ جمعرات کی صبح شہر والے جو سو کے اٹھے تو دیکھا کہ سب کے منہ زرد ہو گئے ہیں۔ تب سب کو یقین ہوا کہ جو کچھ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا سب سچ ہے اور واقعہ ہونے والا ہے، لیکن اس وقت ان کی قوت غصیہ
ہوकर یہ بات ٹھہرائی کہ قبل آنے تیسرے دن کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کیجیے۔ یہ ارادہ دل میں ٹھان کر اسی رات کو یہ 9 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی کرنے کو چلے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تھے اور ایک درخت اس مسجد میں تھا۔ وہ بلند آواز سے بولا، قندار اپنے یاروں کے ساتھ آپ کو مارنے کو آتا ہے، آپ اپنے گھر تشریف لے جائیے اور دروازہ بند کر لیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے کے موجب عمل کیا اور گھر میں دروازہ بند کر کے جا بیٹھے۔ جب قندار اور بکار اپنے یاروں کے ساتھ مسجد میں آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نہ پایا تو ارادہ کیا کہ آپ کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر گھس کر آپ سے بے ادبی کرے، اور اسی سوچ میں تھے کہ یکایک فرشتے موجب حکم الہی کے پاس آپ کی حمایت اور مدد کو پہنچے اور اپنے پروں کو ان بختوں کے منہ پر مارا۔ اس مارنے کے وہ سب اندھے ہو گئے، حیران اور پریشان، گرتے پڑتے بے تحاشا وہاں سے بھاگے، اور اسی بھاگنے میں کسی کا سر دیوار میں لگ کر پھٹ گیا اور کوئی کنویں میں گر کر مر گیا، یہاں تک کہ سب کے سب مر گئے اور خسر دنیا والآخرت ہوئے۔ دوسرے دن شہر والے جو اٹھے تو سب کے منہ سرخ پائے، اور قندار وغیرہ کے وارثوں نے جو ان کی تلاش کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ان سب کو مرا ہوا پایا۔ پھر سب اس حال کو شہر کی رئیسوں اور سرداروں سے جو کافر تھے ظاہر کیا تو سردار سب شہر والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چڑھ آئے اور گھر کو گھیر لیا اور کہا، تم نے اس اونٹنی کے حوض میں ہمارے 9 آدمی جو رات کو مار ڈالے ہیں، ہم ان آدمیوں کے حوض میں تم کو اور تمہارے سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے مارنے کو نہیں گئے تھے، یہ خود ہمارے گھر پر رات چڑھ کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کو سزا دی، اور سب اسی جواب اور سوال میں تھے کہ چندہ بن عمرو اسری شہر کا بڑا رئیس اور بما اپنی فوج کے اسلام کی مشرف ہوا تھا اور بڑا موقدت اور دوست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس حال کی خبر پا کے بما اپنی فوج کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو پہنچا اور ان رئیسوں اور شہر والوں سے مقابلہ کیا۔ آخر کو چند آدمیوں نے درمیان میں آ کے اس بات پر صلاح چڑھائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے نکل جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو غنیمت جانا اور چندہ بن عمرو اور دوسرے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تیسرے دن کے سنیچر کا دن تھا۔ صبح کو شہر کے لوگ جو اٹھے سب کے منہ کالے پائے اور دن بھر نہایت تشویش میں رہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ آخر یہ بات سوچے کہ سنگین مقامات خالی کیجیے اور خدا کا عذاب جب آئے گا تو ان مکانوں میں چھپ رہیں گے، کیونکہ عذاب الہی آسمان سے آئے گا، جیسے پانی یا پتھر کا برسنا، یا زمین سے ہوگا جیسے زلزلہ، اور ان سب چیزوں سے ان مکانوں میں بچاؤ ہے، اس واسطے کہ یہ مکان پہاڑ کو تراش کے بنائے ہیں۔ ایسی چیزوں سے ان مکانوں میں کچھ دشت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ کے غضب سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ حاصل کلام، صبح کو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم الہی کے درمیان میں زمین و آسمان کی ایک بڑی صورت دہشت ناک سے ظاہر ہوئے اور ایک ایسی سخت آواز کی کہ اس کے سبب سے پہاڑ جنبش میں آ گئے اور تند ہو آندھی کے طور سے چلنے شروع ہوئی۔ سب شہر والے دشت کھا کے انہیں سنگین مکانوں میں گھسے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آواز پہلے سے بھی زیادہ سخت کی کہ اس کے سبب سے سب شہر والے اوندھے اپنے اپنے زانوں پر گر پڑے اور ان کے پتھر پھٹ گئے اور سب جہنم وصرف ہوئے، ایک بھی ان میں سے باقی نہ رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ماجرا سنا تو مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ شہر غضب الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہوئی، یہاں یہ رہنا ہرگز مناسب نہیں ہے، اس کو چھوڑو اور مکہ معظمہ کے حرم کو احرام باندھو، وہیں چل کر رہو۔ چنانچہ وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے موجب عمل میں لائے اور نہایت دارین حاصل کی۔ اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں ہجر کے دروازے پر پہنچے، صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص شہر میں نہ بیٹھے اور نہ پانی پیے مگر یہ کہ روتا ہوا اور ڈرتا ہوا، اس واسطے کہ روح ان کا کافروں کی اس شہر میں عذاب الہی میں گرفتار ہے، اور جس جائے پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے وہاں سے دور رہنا خوب ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ سمود کی قوم کے کافروں سے کوئی آدمی نہیں بچا مگر ایک شخص جس کو ابو ریال نام تھا، کسی کام کے واسطے مکہ معظمہ میں آیا تھا، تو جب تک حرم شریف کے اندر رہا تب تک عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ جو ہی حرم سے باہر نکلا اور طائف کی طرف چلا، راستے میں اسی عذاب میں جس میں اس کی قوم ہلاک ہوئی تھی یہ بھی ہلاک ہوا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے محم پر جانے کے وقت جب اس کی قبر پر پہنچے، اور عادت وہاں کے لوگوں کی یہ تھی کہ سب اس قبر کے نزدیک پہنچے تو اس کو سنگسار کرتے تھے، تب آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ نے جواب دیا
عرض کیا کہ رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قصہ اس کو مفصل اپنی زبان پہ ایسے ترجمان سے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اس میری بات کی سچائی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی چھڑی سونے کی اس کے ساتھ ہی دفن ہوئی ہے۔ صحابہ نے جو یہ کلام سنا تو اس کی قبر کو تلواروں سے کھودا اور وہ سونے کی چھڑی اس کی نکال لائے اور اس کی قبر کو پھر اسی طرح بند کر دیا ہے۔ یہ سمود کا قصہ جو بیان ہوا، چنانچہ یہ قصہ بعضی صورتوں میں زیادہ تفصیل سے مذکور ہے، مگر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اس قصے جتنا مناسب تھا بیان فرمایا کہ سمود قوم نے سرکشی اور شہود اور غضب کی خواہشوں کے غالب کرنے سے عقل اور شرع کے حکموں پر حکم الہی کا انکار کیا اور پیغمبر الہی علیہ السلام کو اور اس کی لائی ہوئی چیز کو جھوٹا جانا۔